عباده الذین اصطفى۔ ایک غلط فہمی جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد پھنسی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے گمان میں ان کی نیت اچھی ہو اور وہ کام انہیں پسند ہو تو کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے۔ دین میں کسی کام کے اچھے ہونے کے لیے نیت کی عمدگی کے ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو۔ فیصلہ میں آپ اور امت نے نہیں کرنا کہ یہ کام اچھا ہے یا نہیں، فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کا فیصلہ آپ کی سنت کی روشنی میں ہے کہ آپ نے اس کام کے بارے میں کیا فرمایا یا کیا کیا۔ اس بارے میں بہت سے ثابت شدہ واقعات اس حقیقت کو نکھارتے اور واضح کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آج کے سبق میں صرف ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیوی ان کے پاس آئی تو خستہ حالت، اور وہ خاتون وہ تھی کہ اپنی زیب و زینت کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی بدی ہوئی حالت کو دیکھا تو فرمایا امرشد ام مغیب، خامن موجود ہے یا مسافر ہے؟ مقصد یہ تھا کہ موجود خامن والی ٹھیک ٹھاک حالت میں رہتی ہے، ہاں خامن مسافر ہے تو پھر زینت والا معاملہ ڈھیلا ہوتا ہے۔ خاتون نے جواب دیا مرشد کا مغیب، خامن تو حاضر ہے لیکن غائب جیسا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بات ان کی سمجھ میں نہ آئی، پوچھا کیا مقصد؟ حاضر ہے غیب کی طرح۔ انہوں نے جواب دیا عثمان لا یرید الدنیا ولا یرید النساء، عثمان نہ دنیا چاہتا ہے نہ خواتین چاہتا ہے، نہ دنیا میں رغبت ہے نہ عورتوں میں رغبت ہے۔ تشریح، جب میرے شوہر ایسے ہیں تو میں زینت کس کے لیے کروں؟ خاتون چلی جاتی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا بیان کر دیتے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی تو فرمایا اتؤمن بما نؤمن بہ، تمہارا اس کے ساتھ یعنی اس دین کے ساتھ ایمان ہے جس پر ہمارا ایمان ہے؟
اندازہ فرمائیے میاں صاحب جی، شاباش ہے یا ڈانٹ؟ اور ڈانٹ بھی سخت ہے یا نرم؟ بہت سخت، خصوصاً جب ڈانٹنے والا ڈانٹ ڈپٹ اس کی عادت نہ ہو۔ ایک بابا ہے ہی کڑوا، روز ہی خفا اور ناراض، تو اس کی ناراضی اور خفگی کا اثر زیادہ نہیں ہوتا۔ اب جو سراپا شفقت ہو، مجسمہ مہربانی ہو، جب وہ خفا ہوگا تو پھر دیواریں بھی کانپیں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں شفقت و مہربانی میں انتہا کو پہنچے ہو۔ اب تصور فرمائیے کتنا سخت انداز، اتؤمن بما نؤمن بہ، کیا تمہارا اس پر ایمان ہے جس پر ہمارا ایمان؟ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کتنی گھبراہٹ کا موقع۔ عرض کیا کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا ما لک اسوۃ بنا، اگر اس دین پر ایمان ہے جس پر ہمارا ایمان ہے تو ہمارے طریقہ سے کدھر ہو؟ یہ تو اتنی لمبی عبادت میں مگن ہو کہ بیوی زیب و زینت چھوڑنے پر آ چکی ہے، یہ کہاں سے لیا؟ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بہت پارسا، بہت متقی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہے، آپ انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ ان کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور آپ نے ان کے بارے میں اچھے تاثرات دیے، نیت کے خالص صحابی، اور جو کیا وہ اچھی نیت سے کیا، اللہ کی خوب عبادت ہو لیکن نتیجہ ڈانٹ۔ آج کوئی جب اپنی مرضی سے دین کے حوالے میں بات کہے تو وہ شاباش کا مستحق کہاں سے بنے گا؟ اچھی طرح ایک بنیادی بات اچھی طرح یاد رکھنے کی ہے، دین وہ ہے جس پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، اس کے بغیر دین نہیں بنتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے لوگ ناراض ہوں یا راضی، اہل حدیث کی یہی دعوت، اپنی مرضی کا دین، نیت کتنی اچھی وہ دین نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو اور پوری امت کو اسی عقیدے پہ لائے اور اسی عقیدہ پر جیے اور اسی پر فوت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنا، موت تک اپنی رحمت سے کتاب و سنت کی مجلس سے محروم نہ کرنا، ان میں شرکت ہو اخلاص سے، ٹھیک بات کہی جائے، سنی جائے اور اس پر عمل کرنا ہمارے نصیب میں فرمانا، اور ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں میں، نسلوں میں، بہن بھائیوں میں اور امت میں اس خیر کو جاری و ساری فرمانا۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے مسجد کے ساتھی اور پیارے بھائی احمد صاحب، ان کی بچی بیمار ہے،
ڈرتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا سبب ہے. کافی زیادہ بیچارے تشویش میں ہیں. خصوصاً انہوں نے دعا کی خصوصی التجا کی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہماری اس بیٹی کو مکمل شفا دے، اور ہمارے تمام بیماروں کو، اور ہم میں سے جو بیمار ہیں اور امت میں سے جو بیمار ہیں، اپنی رحمت سے ان تمام کو شفا عطا فرمائے، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، دکھیوں کے دکھوں کو دور فرمائے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے، بگڑی ہوئی اولادوں کی اصلاح فرمائے. والدین اور خصوصاً وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، مولا کریم ان کی بھرپور مدد فرمائے. بابرکت، باعزت، شاندار، آسانی اور سہولت سے انہیں رشتے عطا فرمائے. اور جو والدین اپنی بیٹیوں کے اولادوں کے رشتوں کے بعد پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو بھی دور فرمائے. اللہ ہمارے ملک پاک کی پورے عالم اسلام کی خیر فرمائے، دین اور دین والوں کو بلند و بالا فرمائے، اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين.